گزشتہ ہفتے ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا، جو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس معاملے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ یہ معاہدہ چین کی ثالثی میں ہوا ہے، جس کے ایران سے خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب 2016 میں مشتعل مظاہرین نے تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ کیا اور وہاں آگ لگا دی۔ اس معاہدے کے مشرق وسطیٰ اور عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں پاکستان کے سابق سفارتکار عاقل ندیم صاحب۔ عاقل صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ سعودی عرب اور ایران میں سفارتی تعلقات کی بحالی سے خطے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ خاص طور پر یمن جنگ کے خاتمے پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جیسے دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک بہت اہم ایگریمنٹ ہوئے اور پورے خطے کو ایکچولی یہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ مختلف جو مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ زونز ہیں، آپ سیریا کو دیکھ لیں، آپ یمن، عراق، لیبنان، اور کچھ حد تک اگر آپ جب عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا تو اس وقت بحرین میں بھی یہ سچویشن تھی۔ تو یہ سارے جو مسائل تھے یہ اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ ایک ایران اور سعودی عرب کی جو آپس میں جو چپکلش تھی، وہ اس کی وجہ سے شروع ہوا سب یہ کانفلکٹ۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یمن میں جو ہے، یمن میں تو ابھی آلریڈی تھوڑی سی اس میں وائلنس میں کمی آئی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک دم سے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ ابھی یہ 2 مہینوں کے اندر اندر انہوں نے ابھی صرف سفارت خانے کھولنے ہیں، اور یہ ایک ابتدا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، اتنی جلدی صورتحال بدلے گی نہیں، لیکن اس میں یقیناً ایک مثبت تبدیلی آئے گی، جو کہ میرے خیال میں شاید امریکہ کو بھی پسند آئے۔ ان کو چائنا کا رول جو ہے اس میں سے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اگر مڈل ایسٹ میں پیس آتا ہے تو یہ امریکن انٹرسٹ میں بھی ہے۔ آپ نے جیسے کہا مڈل ایسٹ میں پیس آتا ہے تو یہ امریکن انٹرسٹ میں ہے۔ ایک طرف تو تمام ہی تقریباً گلف ممالک سیریا میں اسد حکومت کے خلاف تھے، ترکی بھی اس میں شامل رہا۔ اب زلزلہ آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے شام، سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کی۔ آپ کس طرف جاتے دیکھتے ہیں خطے کے اندر بائیلیٹرل ریلیشنز کو عربوں اور شام کے درمیان؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یمن کے سلسلے میں بھی اتنی جلدی کسی تبدیلی کی توقع نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کوئی 1-2 دن کی نیگوسیشن کے ساتھ نہیں ہوا۔ آئی ایم شور کہ اس میں بہت لمبا عرصہ لگا ہوگا، کم از کم 1-2 سال تو لگے ہوں گے، جس میں دونوں ایک بڑے اینٹاگونسٹ قسم کے ممالک جو تھے ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ رائٹ۔ بات کرنا اور چائنا ان نے کو یہ ڈیل چائنا بروکرڈ دی ڈیل۔ اس معاہدے کے بعد خطے اور بین الاقوامی سٹیج پر آپ چین کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً چین کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ چین ایک معاشی طاقت بن کے تو ابھرا ہے، ایون آپ کا ملک بھی جو ہے وہ چین کا قرض دار ہے، اور چین نے اپنا جو اکنامک انفلوئنس ساری دنیا میں آلموسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو دیکھیں تو وہ اس میں ساری آلموسٹ افریقہ اور باقی بڑے بڑے جو اہم ممالک ہیں ریجن میں، ان میں وہ میسو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو چین کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، اور اس معاہدے سے چین نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے مسائل ہیں، آپ کے کوئی کسی قسم کے بھی کانفلکٹ ہیں، تو ہم ایک نیوٹرل جو ہے طاقت ہے جو کہ کسی کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس سے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم جی، کا اور بالکل یہاں امریکہ میں بھی سائڈ یہی نہیں۔ بات کی جا رہی ہے۔ اکثر ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پوزیشنز بعض معاملات پر بائی لیٹرل نہیں ہوتی، یک طرفہ ہوتی ہیں، اس لیے امریکہ کو اس قسم کے معاہدے کروانے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا یہ معاہدہ اسرائیل کی طرف سے سعودی عرب اور دیگر پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی جاری کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے؟
میرا خیال میں اس کو زیادہ متاثر تو نہیں کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کے پرانے کمرشل تعلقات بھی رہے۔ اگر آپ ایران کانٹرا ڈیل کو دیکھیں تو اس میں ایران نے کتنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے باوجود ان سے اسلحہ خریدا۔ تو آئی ایم شیور کہ اب جو چینجنگ ریالٹیز ہیں ان میں جو سارے ریجن کے ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ دوسرے ممالک بھی جو جن کے عاقل صاحب، اسرائیل کے ساتھ ویری تعلقات۔ کوئکلی، سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ چین معاشی اور دفاعی میدان میں امریکہ کا نمبر 1 حریف ہے اس وقت۔ امریکہ کے لیے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟ امریکہ کے لیے میرا خیال میں کافی سنجیدہ ہے، کیونکہ امریکہ میں خاص طور پہ جب ٹرمپ پریزیڈنسی تھی تو اس میں امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی جو ان کی پریسٹیج تھی یا جو ان کی ڈیپینڈیبلٹی تھی اس کو لوز کیا ہے، اور میرا خیال میں اسی وجہ سے یہ آپ کو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اب امریکہ ایک بالکل ڈیپلی ڈیوائیڈڈ پالیٹی ہے، اور اس میں جو ریجن کے ممالک ہیں جو کہ پہلے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اب ان کو لگتا ہے کہ شاید امریکن گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے مسائل حل کر سکے، تو وہ نئے ابھرتے ہوئے جو قوت ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ جی امریکہ کے لیے کہ اگر وہ کوئی ویکیوم کریٹ کریں گے تو ویکیوم کو کوئی نہ کوئی دوسری رائٹ، طاقت اس کو فل کرے گی۔ رائٹ۔ عقیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے لیے آج ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو۔